تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات. الحمد لله رب العالمين الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الحمد لله الذي جعلني من أمة سيد المرسلين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل فرجهم وأهلك عدوهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صلوات. سنت رسول ہے جو محبوب ترین شے ہے، وہی محبوب کو نذر کرتے ہیں، اور رب بھی محبوں سے نذرانے قبول کرتا ہے۔ دونوں نبی آدم کے بیٹے تھے، ٹھیک، جو محبوب تھا اور جس نے محبوب ترین شے دی اس کی نظر قبول ہو گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی محبوب ترین شے دی، اپنے رسول کو اپنا دین دیا، پسندیدہ ترین شے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بہترین شے ہمارا دین تھا، وہ ہم نے رسول کو دیا۔ رسول بدلے میں اس دین کو اب اپنی محبوب ترین شے دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے نزدیک دنیا کبھی محبوب ہو نہیں سکتی تھی۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے، جو چیز آپ کے صدقے میں بنی ہو وہ آپ کو پیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز آپ کے تصدق دوسروں کو مل رہی ہو وہ آپ کے لیے مکرم اور افضل ہو نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا جو اللہ نے آپ کو عطا کی، یہ جان کر کہ یہ اس سے زیادہ محبوب میرے خزانے میں کوئی نہیں تھا، رسول کے لیے وہی محبوب ہے، اور وہ ہے آل رسول۔ لہٰذا جب دین کو ضرورت پڑے گی تو رسول اپنی محبوب ترین آل کو قربان کریں گے۔ تقویٰ یوں آتا ہے، ہماری جو انداز تفسیر ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ دنیا جو پیاری ہے، دنیا کی جو لذات پیاری ہیں، دنیا کی جو خواہشات پیاری ہیں، یہ چلیے تھوڑا سا آگے بڑھے، جو نفس پیارا ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ لیکن رسول کی نگاہوں میں اس آیت کی تفسیر اتنی ماورا ہے انسانی ذہن سے، انسانی کمپریہنشن سے،
اتنی ماورا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. جو ہم اس دین کی خاطر اگر تھوڑی بہت زندگی میں ترمیم لا رہے ہیں اسے قربانی نہیں کہتے, اسے انداز زندگی کہتے ہیں, اسے قربانی نہیں کہتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکن. اگر انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, اگر کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو بس اسے اتنی ہی دیر لگتی ہے جتنی کن کہنے میں دیر ہوتی ہے. یہ سنت الہی ہے, سنت الہی. آپ سنت رسول کو انجام دینا چاہتے ہیں, یہ سنت الہی ہے کہ ارادے میں اور عمل میں کن کا فاصلہ ہے. اچھا, مولا کائنات جناب امیر سے سن لیجئے کہ ارادے کی منزل کب آتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں ارادے سے پہلے 2 جملے فرمائے مولا نے اور کہا یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے کارآمد ہوتی ہیں جنہیں پاکیزہ, جنہیں سننے والے کان, پاکیزہ قلب اور مضبوط ارادے ملے. یعنی ارادہ جس لائن میں آتا ہے, ارادے کی جو فہرست اور ترتیب ہے, اس سے پہلے سننے والے کان ہونے چاہیے انسان کے پاس اور پاکیزہ قلب ہونا چاہیے, پاکیزہ قلب. بس گفتگو کو بہت مختصر کر کے بیان کرنا چاہوں گی. پاکیزہ قلب پر انسان ہزارہا بار گفتگو کرتا ہے کہ قلب جب سخت ہو جاتا ہے اسے کسی کی تکلیف, کسی کا درد اثر نہیں کرتا ہے, اسے سختی قلب, قلب ناز جسے کہتے ہیں. ایک ایسا قلب جو کمزور قلب ہو, یعنی جو گناہوں کی طرف بہت تیزی سے پھسلتا ہے, وہ بھی ایک قلب کی کیفیت ہے. ایک قلب کی کیفیت وہ ہے کہ جو اتنا شقی ہو جاتا ہے, ڈی سینسٹائز ہونا جسے کہتے ہیں, جسے گناہ نہیں لگتا, جسے جرم نہیں لگتا. ایک قلب جب منقلب ہوتا ہے, ایسا قلب جب منقلب ہوتا ہے تو جو منقلب ہونے والا قلب ہے اسے قلب مشتاق کہتے ہیں. وہ جو اپنے رب کے دیدار اور اپنی رضا, رب کی رضا کا طالب ہوتا ہے. بس اس منقلب ہونے کی جو کیفیت ہے اس میں ایک لفظ بیچ میں رہ گیا مجھ سے, اسے آپ کے آگے پیش کرنا چاہتی ہوں. اتنی آسانی سے قلب منقلب نہیں ہوتا ہے. رومی کی 2 حکایتیں بھی نہیں, بس صرف 2 جملے پیش کرنا چاہوں گی. رومی کہتا ہے اس قلب کو بہت چوٹ لگانی پڑتی ہے, اس وقت تک اس قلب کو مارتے جاؤ جہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے, وہ کھل جائے. اس وقت تک اس کے دروازے کو مارتے جاؤ. اور یہ مارنا جانتے ہیں, یہ درد کی کیفیت ہے. یہ درد کی کیفیت جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے. درد کا ہونا اللہ کی عطا ہے. جس انسان کو درد ہوتا ہے تو علامت ہے کہ ہاں کوئی تکلیف ہے تو اس کی دوا ہو. جسے درد نہیں ہوتا ہے تو وہ مفلوج جسم ہوتا ہے, وہ فالج کا جسم ہوتا ہے جسے درد نہیں ہوتا. درد ہونا زندگی کی علامت ہے. ایک یہ جملہ سنا آپ نے, پھر رومی کی دوسری حکایت کا جملہ سنیے. رومی کہتا ہے اب جو زخم ہے نا, جو زخم ہے, یہ زخم ہی دراصل وہ سوراخ بنتے ہیں جہاں سے اللہ کے نور کا داخلہ ہوتا ہے. جس نے کبھی درد اور زخم دیکھے نہیں ہوں گے اسے یہ جملہ کبھی بھی محسوس نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں آ کر تیسرا جملہ پیش کرتی ہوں, اور یہ تینوں رومی کے جملے, تیسرا جملہ پیش کروں اور گفتگو آگے بڑھاؤں. رومی کہتا ہے ہم اپنے رب سے
جڑنے کے واسطے خود کے ٹوٹنے کا انتظار پھر کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے رب سے جڑنے کے واسطے خود کے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کر مصیبتیں آئیں تو اللہ یاد آئے، کیوں کر پریشانی ہو تو رب یاد آئے، کیوں کر موت میں ہی اہل بیت کا سوگ یاد آیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں آسودگی میں، کیوں نہیں آرام میں، کیوں نہیں کوئی پرسکون ماحول میں ہی رب کی اس تڑپ کو اسی شدت سے محسوس کیا جائے؟ کیوں ہم رب سے جڑنے کے لیے خود کے ٹوٹنے کا انتظار کریں؟ تو اب جو توڑ پھوڑ ہماری زندگی میں ہو رہی ہے نا، اسے ایک عام زبان میں کنسٹرکٹیو ڈسٹرکشن کہتے ہیں۔ چلیے 2 جملے آج کے دور کے حوالے سے کہنا ضروری ہے، کیونکہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اطراف بہت ترقی ہو رہی ہے، ہمارے اطراف ہر چیز بہت اچھی جا رہی ہے، ہماری اولاد بہت نیک و صالح منزلوں پر چل رہی ہے، ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے، دراصل وہ کنسٹرکٹیو ڈسٹرکشن ہے۔ یہ ایک ایسا ٹرم ہے کہ جسے دیکھنے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز ترقی ہے، مگر وہ ترقی تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ کنسٹرکٹیو ڈسٹرکشن، جس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی چیز، جب ہر چیز بہت آسانی سے فراہم کر دی جاتی ہے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے، اور آج وہی ہوا۔ جب اشیاء بہت فراہم کر دی گئی، ایمینٹیز جسے کہتے ہیں، اچھی اردو بولو تو سمجھ میں نہیں آتی، تو اسی لیے زبان کو تھوڑا سا آسان بنانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمینٹیز جب اتنی عام ہو جاتی ہیں تو قدردانی نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ جب قدردانی نعمت ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے زوال نعمت شروع ہوتا ہے، کیونکہ رب کہتا ہے نحن وارثون، میں وارث ہوں، اگر تم قدر نہیں کر سکتے تو میں تمہارے درمیان وہ نعمت باقی بھی نہیں رکھتا، اس لیے رب وہ نعمت اٹھا لیتا ہے۔ نہ صرف اشیاء میں یہ ہوا بلکہ رشتوں میں یہ ہونے لگا، رشتوں کا تقدس ختم ہونے لگا۔ یاد رکھیے یہ جملہ، جہاں ناقدری نعمت ہو، کفران نعمت ہمیشہ زوال نعمت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کنسٹرکٹیو ڈسٹرکشن کیوں ہوئی؟ پہلی بات ناقدری، اتنا کچھ دے دیا گیا کہ پھر اس کی اہمیت نہ رہی، اور دوسری بات امر بالمعروف والنہی عن المنکر زمانے سے آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے۔ زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے، زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جانا ہے کیونکہ اگر ہمیں اپنی ہی مرتبت کا اور اپنے مقصد کا اندازہ ہوتا تو ہم زندگی کو یوں ضائع نہ کرتے، زندگی کو یوں ضائع نہیں کرتے۔ دیکھیے مولا کائنات کے 2 جملے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انسان کی قدر و قیمت، انسان کی اصل قیمت وہ عمل ہے جو وہ بہترین انداز سے کرتا ہے، انسان کا وہ عمل ہے جو وہ بہترین انداز سے کرتا ہے۔ اور ارادہ کن پر جب گفتگو ہماری، میں حقیقتاً کن فیکن پہ گفتگو نہیں کر رہی ہوں، میں صرف اس ایک لفظ کو لے کر زندگی کے ارادے کو بتانا چاہوں گی کہ اگر انسان اپنے عمل کو طرف آنا چاہے تو اسے صرف کن کے ارادے کی تاخیر ہے، اور مولا کہتے ہیں وہی چیز جو آپ بہترین انداز سے کرتے ہیں وہی آپ کی اصل قدر و قیمت ہے۔ اصل قدر و قیمت وہ عمل جو انسان بہترین انداز سے کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے سب کچھ؟
کس کے لیے کرتا ہے؟ یہاں آ کے ایک چیز تو زندگی کو آسان بنانے کے لیے بنیادی اصول یہ رکھنا چاہیے کہ اپنی قدردانی اگر صحیح معنوں میں کرانی ہے تو سوائے اللہ کے بندے کے عمل کا کوئی قدردان نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ جب رب کی خاطر سب کچھ ہے تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں زندگی میں اگر کسی سے ڈرتا ہوں تو وہ دو سے، شیخ صدوق کا جملہ ہے، میں زندگی میں صرف دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، ایک اللہ سے ڈرتا ہوں، ایک اللہ سے ڈرتا ہوں، دوسرا اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ایک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، دوسرا اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جس انسان کی نگاہوں سے اللہ کی قدر و قیمت ہٹ جائے تو اس کی زندگی میں پھر کسی انسان کی قدر و قیمت نہیں رہتی، تو اشیاء کی کیا قدر و قیمت رہے۔ لہٰذا زندگی میں جب کبھی بھی ارادہ کریں کن کا، کسی بھی عمل کی ادائیگی کا، تو دعا پھر وہ مانگیے جو بننا چاہتے ہیں۔ بس بہت ہی سادی گفتگو کر رہی ہوں میں، دعا انسان کو وہ مانگنا چاہیے جو وہ بننا چاہتا ہے۔ علامہ ہندی کے پاس جیسے دو شاگرد آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں۔ علامہ ہندی جانتے ہیں نا، کہا آپ بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، جب ہم پڑھنے کے لیے آئے تھے تو ہم تو ارادہ رکھتے تھے کہ ہم تو امام جعفر صادق بننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ فرق دیکھیے۔ انہوں نے کہا ہماری سوچ تو یہ تھی کہ ہمیں عالم جیسا نہیں بننا ہے، ہم تو امام جیسا بننے آئے تھے تو عالم کے قریب ہو پائے۔ جتنی اونچی سوچ ہوگی اتنی ہی اونچی بزرگ دعا ہوگی، کیونکہ یقین جانیے رب کی جو سوچ ہے وہ ہماری تقدیر ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ ہماری دعا ہے۔ سمجھیے اس نقطے کو۔ رب کی جو سوچ ہے، جو رب ہمارے بارے میں سوچتا ہے وہ ہماری تقدیر لکھا ہے اس نے، اور جو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں رب سے۔ اس تقدیر اور دعا کے ملنے کی جگہ یہ دنیا ہے جو میدان عمل ہے۔ بس یہاں اگر کوتاہی ہو گئی تو یقین جانیے چھوٹے سے کبھی بھی، چھوٹے نمبر سے کبھی بھی، چھوٹے عدد سے کبھی بھی بڑا عدد نہیں نکالا جا سکتا ہے، بڑے عدد سے چھوٹا عدد نکلتا ہے۔ تو لہٰذا آخرت کے لیے دنیا کو استعمال کیجئے، آخرت کے لیے دنیا کو استعمال کیجئے، دنیا کے لیے آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا ہے۔ اگر یہ تصور رکھ کر زندگی چلے تو فصل لے لے رب کا ونہر آسان ہو جائے، اللہ کے لیے قربانی دینا بھی آسان ہو جائے، اللہ کی خاطر عبادت کرنا بھی آسان ہو جائے، کیونکہ تو جسے کھوج رہا ہے وہ بھی تجھی کو کھوج رہا ہے۔ تو جسے کھوج رہا ہے وہ بھی تجھی کو کھوج رہا ہے۔ ہماری کھوج ایک غیب سے شروع ہوتی ہے اور دوسرے غیب پر جا کے ٹھہرتی ہے، اس بھروسے پر کہ یہ غیب ہمیں اس غیب تک لے جائے گا، اور یہ غیب اگر ہمارا وقت کا امام ہے تو وہ غیب جو ہے وہ ہمارے امام کا پروردگار ہے۔ سنیے، اللہ صلی اللہ
غیب کو دیکھنے کے لیے بھی غیبی آنکھیں چاہیے، کیونکہ ایک عقیدہ تو ہمارا جب تک غیب پر نہ ہو تو اسلام ہی ہمارا ادھورا ہے، عقیدہ ہمارے فروع دین اصول دین سب بیکار ہے اگر غیب پہ یقین نہ ہو۔ اگر وقت کا امام آنکھوں کے سامنے بھی آ کر کھڑا ہو جائے اور یقین ہے ہمارا کہ نہ معلوم کب اور کہاں وہ آتے ہیں، کیونکہ اگر وہ آتے نہیں ہوتے تو ہم زندگی میں اب تک چل نہیں پاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر آپ کا بنیاد ہے، آپ کی بنیاد ہے کہ وقت کے امام کبھی بھی کہیں بھی نظر آ سکتے ہیں، تو مجھے ایک سوال کا اگر کہیں جواب مل جائے کہ جتنے قریب سے رسول کو دیکھا تھا لوگوں نے، جتنے قریب سے مولا کائنات، وہ بھی تو وقت کا حاضر و ناظر امام تھا نا، مولا کائنات کو بھی جس قریب سے دیکھا تھا لوگوں نے، امام حسن کو جس قریب سے دیکھا تھا لوگوں نے، اور حد یہ کہ شمر نے تو جس قریب سے حسین کو دیکھا تھا اتنی قریب تو کوئی نہیں گیا ہوگا کسی امام کے۔ اس دیکھنے میں، اس نظارے میں کیا کیفیت تھی، کیا کیفیت تھی۔ تو امام کو دیکھ لینا زندگی میں کافی نہیں ہے۔ امام کی قربت اور امام کی دوری، امام کا حاضر ہونا یا امام کا غائب ہونا ہمارے تصورات اور ہمارے اپنی سوچ اور ہمارے اپنے عمل اور ہمارے اپنے عقیدوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ امام وقت بھی اگر آج سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں تو ہم اگر اپنے ایمان میں اور اپنے ارادوں میں، اپنے پاکیزگی قلب میں کھڑے نہیں ہیں تو یقیناً ہم انہیں بھی نہیں پہچانیں گے۔ تو اس پہچان کے لیے کیا کیا جائے؟ 40 برس جس آیت اللہ سیستانی نے ریاضت کی، ان کے منہ سے سنیے، 40 برس ریاضت کی آپ نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں کربلا معلیٰ زیارت پر گیا، مغرب کا وقت تھا اور میں غازی سرکار کی زری کے پاس بڑھتا ہوا پہنچا، 40 برس کی ریاضت کے بعد، 40 برس کی ریاضت کے بعد جب میں پہنچا، مغرب کا وقت تھا، جو ہی میں نے زری مبارک کو دیکھا میری آنکھوں کے سامنے سے حقیقت دنیا کے پردے واہ ہو گئے، اور میں نے وہ منظر دیکھا، بس یہاں آ کر روایت ختم ہو جاتی ہے، حقیقت کے پردے واہ ہو گئے۔ اپنے وقت کے امام کے قریب ہونا، اپنی زندگی میں ایک ایسی کیفیت لانے کے لیے اس دنیا داری سے تھوڑا آزاد ہونے کی کوشش ہے۔ آزاد وہ انسان ہوتا ہے جو نہ نعمتیں گنتا ہے، آزاد وہ انسان ہوتا ہے جو نہ عمر کی گھڑیاں گنتا ہے، آزاد وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی نیکیاں تک نہیں گنتا، اس دنیا کے تمام تر جھمیلوں سے آزاد ہوتا ہے، پھر ایسا ہی کہہ سکتا ہے نا کہ مولا کائنات جب آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ مولا کائنات جب آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ جس کی زندگی میں اس کا مقصد سامنے کلیئر ہو، اس کی ادائیگی ہو گئی ہو، ایسا ہی انسان پھر مولا کی آوازیں سن بھی سکتا ہے۔ مولا کی تو کیا، ایسا انسان ملک الموت کی بھی آواز سن سکتا ہے۔
کیونکہ ملک الموت نے زندگی میں اگر کسی سے کلام کیا ہے تو وہ انہی گھرانوں سے کیا ہے، انہی گھرانوں سے کیا، ورنہ تو وہ کسی سے اجازت لیتا نہیں ہے، لیکن اس گھرانے سے اجازت بھی لی۔ آ کے رسول کے سرہانے کھڑا ہو کر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے پوچھوایا ہے کہ آپ آنا چاہتے ہیں یا ابھی رکنا چاہتے ہیں؟ یقیناً رسول نے پلٹ کر اپنی بیٹی سے کہا ہوگا، فاطمہ زہرا، یہ تیرے در کا اعجاز ہے، یہ تیرے در کا اعجاز ہے کہ جس کا گھر ہے اس سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آؤ نہ آؤ، اور جو گھر میں رہتا ہے اس سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ لے جاؤ یا نہ لے جاؤ۔ گھر میں آنے کی بھی اجازت نہ دی فاطمہ زہرا آپ نے، نہ گھر سے کسی کو لے جانے کی اجازت دی، بس قربانی دی ہے دین کی خاطر۔ میں کہوں بی بی، آپ کی آغوش میں حسین کی روح کو اسی ملک الموت نے قبض کیا، کیا اس لمحے بھی آپ سے اجازت لی تھی ملک الموت نے؟ اور اس لمحے بھی آپ نے اجازت دی بی بی؟ یہ کیسی قربانیاں ہیں اہل بیت کے گھرانے کی جو صرف وہی دے سکتے ہیں، ورنہ تو کسی میں یہ تاب نہیں ہے بی بی۔ عصمت کے سلسلے کا تو وہ معصوم بدن ہے، عصمت کے سلسلے کا تو وہ معصوم بدن ہے، سچ یہ ہے کہ شبیر کا دل تیرا وطن ہے۔ بہت دشوار ہے حسین ابن علی کے لیے اس منزل کو طے کرنا، ایک وہ منزل جب بچی کو گود سے اتار کر آئے ہو خیمے میں، اور دوسری وہ منزل کہ اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر کہیں، اماں تم دم زبانہ زاری میری اماں کرنا، لے کے گودی میں خدا پر مجھے قربان کرنا، عرش کے نیچے نہ بالوں کو پریشان کرنا، میرے لاشے پہ فقط گریہ و غوا کرنا، برہمی ہوگی اگر گیسوؤں کے تاروں کی، عقدے پڑ جائیں گے بخشش میں گنہگاروں کی۔ اور بیٹی کو یہ وصیت تھی کہ سکینہ جب ہم نہ ہوں، ضد کر کے یاد کر کے نہ رویا کرو بیوی، جب ہم نہ ہوں تم خاک پہ سویا کرو بیوی۔ چل حسین ابن علی کربلا کے دشت میں سر تن سے جدا، اور بیٹی باپ کے سر بریدہ لاشے سے لپٹ کر سو گئی رات کو۔ سینے پہ سونے کی عادت تھی نا، تو پہلی شب ہے بچھڑے ہوئے، ابھی چند گھڑیاں گزری ہیں، ابھی باپ کے سینے کی گرمی محسوس ہو رہی ہے، سو گئی۔ لیکن جس بے دردی سے بچی کو صبح اس سینے سے جدا کیا گیا، حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک رسن میں 12 گلے تھے، جس میں جو بچی معصوم کیونکہ خط سب کے یکساں نہ تھے،
ناخے کی پشت پہ باندھ دیا گیا بچی کو. سرے حسین چلتا رہا بقائے مدینہ کے واسطے، لیکن ٹھہرا کہیں جو سر تو سکینہ کے واسطے. دیکھو سید سجاد، میری بچی پشت ناقہ سے گر گئی ہے. ڈھونڈتے بچی کو زینب چلی، دیکھا ایک معظمہ کی گود میں ہے، اور وہ بی بی بچی کے بال سنوار رہی ہے. کہا ہے غربت حسین کی یتیمہ، اس پرعش و بیاباں میں تم کون ہو جو اس شفقت کی نظر سے ہم اسیروں کو دیکھتی ہو. کہا زینب تو نے نہ پہچانا، زینب تو نے مدینہ چھوڑا تو اماں نے لحد چھوڑی. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے سکینہ کو پانی نہیں دیا گیا، لیکن بچی نے سوال آپ بھی نہیں کیا. بچی نے کبھی سوال آپ بھی نہیں کیا. بس دو جملے سنتے جائیے. سوال آپ نہیں کیا بچی نے. ایک مرتبہ خود ہی کسی لعین نے پوچھا پانی پینا چاہو گی؟ خاموش رہی. سقا کی بیٹی ہے نا، ساقی کوثر کی پوتی ہے، خاموش رہی. کہا اچھا ٹھہرو، لشکر پانی پی لے تو تمہیں بھی پلا دیں گے. تاریخ کہتی ہے لشکر نے پانی پیا، بچی منتظر رہی. کہا ٹھہر جاؤ، سواریاں پانی پی لے تمہیں بھی پلا دیں گے. بچی منتظر رہی. سواریوں نے پی لیا، جانوروں نے پی لیا، سب نے پی لیا. اب جو تھوڑا سا پانی تھا وہ جلتی زمین پر مشک کی چھاگل کھول کے گرا دیا گیا. تشنا لب بچی خاموش رہی، سر حسین کی طرف حسرت سے دیکھتی رہ گئی. یہی پانی تھا نا بابا، لشکر یزید کو سیراب کیا تھا، اسی پانی سے میرے بابا نے. خاموش رہی. جب سکینہ پہ ظلم ڈھائے جاتے، بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی. یہ ہے اعجاز زیارت حسین کا، یہ ہے توانائی زیارت حسین کی. بس عزاداران امام، زندان کی منزل آ گئی. کئی دن ہو گئے ہیں بابا کے سر کی زیارت کیے ہوئے. اے یزید، آج دختر شاہ بہت مچلی ہوئی ہے، آج سر بھیج دے. سر کا آنا تھا کہ بیمار توخ و سلاسل تھامے کھڑا ہوا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. منہ پہ منہ رکھ دیا. بابا نیند آتی نہیں، سینے پہ سلاؤ بابا. دکھ زدہ بچی کو اپنی نہ رلاؤ بابا. تازیانوں سے میری پشت کے درجہ فگار، رو رہی ہوں نہ مجھے اور رلاؤ بابا. بین کرتی رہی کہ عجیب سا سناٹا چھا گیا. عزاداران امام، جب بچے خاموش ہوتے ہیں نا تو ماؤں کے کلیجوں کو آرام آ جاتا ہے کہ بچے بہل گئے. لیکن زندہ میں اتنا اندھیرا ہے کہ سکینہ کی خاموشی نے ماں کو اور دہلا دیا. میری بچی زندہ بھی ہے یا نہیں؟ دیکھو سید سجاد شانہ ہلا کر کہا پھپھی اماں، اماں رباب. سکینہ بابا کے ساتھ سدھاری، چلو یہیں پہ خبر بنائیں. لیکن
الفت یہیں بنا دی گئی۔ بچی کی خواہش تھی پانی کی نہ ملا، بچی کی خواہش تھی رہائی کی نہ ملی، در زندہ کھلا تو مگر سکینہ کے لیے نہیں۔ خبر پہ جاتے جاتے ہاتھ رکھ کر کہا ہے شام کی عورتوں کوئی چراغ جلاؤ، بہت اندھیرا ہے، سکینہ کو نہ رلاؤ، بہت اندھیرا۔